الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ ولا نذیر لہ ولا وزیر لہ ولا معین لہ ولا مشیر لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے خلیل ہیں۔ اللہ پاک نے آپ سے بہت سارے امتحانات لیے۔ ان امتحانات میں سے ایک آزمائش، ایک امتحان یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا سے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، جناب اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ نے آپ کو دے دیے، چھوٹے سے بچے تھے، اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ کے پاس جا کر کے چھوڑ کر آؤ۔ قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے گئے اور وہاں پر جا کر کے چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ کر کے واپس جانے لگے تو اماں جان جناب ہاجرہ نے پوچھا کہ یہاں کہاں ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، جس سے حضرت ہاجرہ کو پتہ چل گیا کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ کر جا رہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم کی طرف وجہ سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اللہ سے یہ نہیں پوچھا اللہ اس میں رہیں گے کیسے، زندگی کیسے گزاریں گے، کھانے پینے کا کوئی ساز و سامان نظر نہیں آتا، اس لیے فرمایا کہ انسانیت کی نظر جو ہوتی ہے وہ اسباب پر ہوتی ہے، اور نبی کی نظر جو ہوتی ہے وہ مسبب الاسباب خدا کی ذات کے اوپر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کر کے جانے لگے، وہ جاتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ اس کے جہاں پر میں ان کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست فرما دے اور اس بستی اور اس شہر کو بھی آباد فرما دے۔ اس کے لیے حضرت نے دعا فرمائی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور واپس چلے گئے۔ اب اماں جان جناب ہاجرہ نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، وہ کچھ توشہ یا زاد راہ جو ان کے پاس تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب شیر خوار بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اب وہ شیر خوار بچہ پریشانی میں، خود بھوک کی وجہ سے پریشان۔ اب جناب ہاجرہ نے صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے اوپر جانا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا۔ کبھی آپ صفا پر جاتی تھی، کبھی مروہ پر جاتی تھی، تو درمیان میں جو جگہ تھی پہاڑیوں سے چونکہ بچہ نظر آتا تھا وہاں آہستہ چلتی تھی، درمیان کا جو حصہ تھا یہاں بچہ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہاں پر دوڑتی تھی۔ اب بھی جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کی تمام عبادات کے اندر وہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم کی یادیں ہیں۔ چنانچہ جب وہاں پر جا کر کے جب 7واں چکر لگایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ جو نبوت سے پہلے کوئی چیز ایسی ظاہر ہو اس کو ارہاس نبوت کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ان کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، تو جناب ہاجرہ دوڑی آئیں اور آ کر کے وہاں پر مٹی ڈالنے لگی اور یہ جملے ارشاد فرمائے، زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا۔ اگر یہ نہ کہتی اور اس کے گرد باڑ نہ لگاتی تو ساری کائنات میں یہ چشمہ پھیل جاتا۔ اب وہاں پر باڑ لگا دی اور حضرت ہاجرہ نے زمزم کہہ کر کے اس پانی کو روک دیا۔ یہ وہ پانی مبارک ہے جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ اب آپ دو باتوں پر غور فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچے سے جو فطرتی طور پر ماں کو محبت ہوتی ہے، اس محبت سے بےتاب ہو کر کے آپ پانی کی تلاش میں نکلی ہیں۔ اب جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مرد کو یہ حکم ہے کہ جہاں پر بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں وہاں پر دوڑو۔ عورت کو حکم ہے کہ دوڑنا نہیں، چکر لگانا ہے۔
اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جب دوڑی تھی تو عورت تھیں، عورتوں کو حکم ہوتا کہ تم دوڑو، یہاں پر مردوں کو حکم ہوا ہے کہ تم دوڑو۔ اب یہاں پر فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک ہے اب بی بی ہاجرہ کی ادا، ایک ہے اماں ہاجرہ کی حیا۔ جب اماں ہاجرہ دوڑی تھی اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اب چونکہ وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں اس لیے مردوں کو حکم دیا کہ تم دوڑو تاکہ ہاجرہ کی ادا زندہ ہو جائے، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم نہ دوڑو بلکہ چلو تاکہ ہاجرہ کی حیا زندہ ہو جائے۔ ایک ہاجرہ کی حیا ہے اور ایک ہاجرہ کی ادا ہے۔ اللہ نے ہاجرہ کی ادا کو بھی زندہ رکھا، ہاجرہ کے حیا کو بھی زندہ رکھا۔ اب جب بی بی نے یہ چکر پورے کیے، اب جتنے بھی وہ سارا کا سارا چشمہ ہے اب وہ اس کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان سے پہلے کے کچھ لوگوں نے اس جگہ پر ان کو اللہ رب العزت نے دکھلایا، پھر اس کو کھودا گیا تو وہاں سے یہ آب زمزم کا کنواں نکل آیا تھا۔ پھر یہاں سے یہ سلسلہ اس وقت سے پہلے بھی چلتا رہا، بعد میں بھی اب یہ نظر کنانہ کی اولاد میں سے کچھ لوگ تھے جن لوگوں نے اس کو دوبارہ سے ان کو اللہ نے دکھلا دیا خواب کی صورت میں، پھر وہاں سے یہ نکل آیا۔ تو یہ وہ مبارک چشمہ ہے جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پانی پیا۔ آپ نے فرمایا یہ آب زمزم کا جو پانی ہے جس نیت کے ساتھ پیا جاتا ہے اللہ اس نیت کو پورا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی اس نیت سے پیتا ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے اور میں بیماری دور ہو جاتی ہے، کوئی اس نیت سے پیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور میں وہ کام ہو جاتا ہے، تو میں جس نیت کے ساتھ پیو گے میں اس نیت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ وہ چشمہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا تھا۔ نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو خدا کے سہارے چھوڑ کر گئے تھے، اور جو خدا کے سہارے ہوتا ہے وہ کبھی راہ درگاہ نہیں ہوتا۔ خدا اپنے بندوں کو ہمیشہ عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ ان جملوں پر اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔